ایک یہ کویسچن کیا تھا کہ ایک خاتون تھی جن کا بیٹا اسلام چھوڑ کر دوسرے مذہب میں داخل ہو گیا، تو وہ خاتون لیکن ان سے ملتی رہیں۔ جب قطع تعلق کا کہا گیا کہ اس بیٹے کو احساس اسی وقت ہوگا جب آپ قطع تعلق کریں گی، تو وہ جواب میں کہتی تھیں کہ مامتا بڑی چیز ہوتی ہے، وہ مشرک ہی تو ہوا ہے لیکن ویسے وہ اچھا انسان ہے۔ پھر وہ بیمار ہوئیں تو جب ان کو پھر احساس دلایا گیا کہ توبہ کر لیں تو انہوں نے کہا میں توبہ کرتی رہتی ہوں، لیکن وہ پوشیدہ توبہ کا کہہ رہی تھیں، علانیہ طور پہ کوئی توبہ انہوں نے نہیں کی، اور پھر ان کا وہ فوت ہو گئیں۔ تو کیا ابھی ایسی عورت کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں کہ نہیں، ثواب ایصال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور جو لوگ اس پہلے ان کی زندگی میں ان باتوں کو جاننے کے باوجود ملتے جلتے رہے تھے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں کہ جب کوئی اسلام چھوڑ کر کسی اور مذہب کو اختیار کرتا ہے تو وہ بدترین کافر ہو جاتا ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اور مرتدین کا انجام بہت بھیانک ہوتا ہے کہ اس کی ساری سابقہ زندگی کے نیک اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ توبہ نہ کرے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جائے گا۔ اور یاد رکھیں کہ اگر کوئی ایسا کافر ہو جائے اور ہم کہ یار کوئی بات نہیں، اس کا عمل اس کے ساتھ ہم ملتے رہیں، یعنی اس کے کافر ہونے سے راضی ہو جائیں، کافر ہونے سے راضی ہو جائیں، تو جو راضی ہوگا وہ اپنے قلب کی کیفیت کو خود دیکھ لیں۔ ایک ہوتا ہے میل جول رکھنا، راضی نہیں ہے لیکن میل جول رکھ رہے ہیں، میں راضی ہونے کی بات کر رہا ہوں، تو رضا بالکفری کفر ہوتا ہے کہ کسی کے کفر سے راضی ہونا بھی کافر ہے۔ ٹھیک ہے، تم کافر رہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہے راضی ہونے کی علامت۔ یا اس کے کفر کو برا نہیں سمجھ رہے، بھائی ٹھیک ہے یار، اس نے یہ مذہب چھوڑ کے وہاں چلا گیا، کیا ہو گیا، یہ رضا بالکفری کفر ہوتا ہے، ایسے لوگ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ جب کوئی ایسا گناہ کرے، اگر حاکم اسلام ہوتا تو اس کی سزائیں مقرر کی گئی ہیں، لیکن جب آج کل ایسا نہیں ہے تو از خود ہمیں سزا کا اقدام، یعنی کوئی پنشمنٹ، کوئی قتل کر دینا معاذ اللہ، یہ نہیں ہوگا، بلکہ سوشل بائیکاٹ، تاکہ اس کو گناہ کا احساس ہو کہ تم نے بہت بڑی نعمت کھو دی ہے، تو اس سے میل جول رکھنا یہ گناہ ہوتا ہے، اور قطع تعلق کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ لہذا جو اس کے کفر سے راضی نہیں تھے لیکن میل جول رکھتے رہے، جیسے والدہ بھی اس میں شامل ہیں، تو یہ سب کے سب گناہ گار ہوئے۔ اور اگر فرض کر لیں والدہ اس کے کفر سے راضی تھیں تو پھر تو یہ کافرہ ہوئیں، یا جو لوگ ان سے ملتے رہے تھے وہ رضا بالکفری کفر کے تحت تھے، تو بس پھر تو وہ دائرہ اسلام سے خارج۔ اور اگر اس کے کفر سے راضی نہیں تھے، ویسے جیسے مامتا ہوتی ہے وہ ملتی رہیں، تو پھر اس صورت میں گناہ گار ضرور تھیں لیکن کافرہ نہیں ہیں۔ تو جب تک یہ کنفرم نہ ہو، جیسے وہ کہہ رہی ہیں میں توبہ بھی کر چکی ہوں، یہ اصل تو توبہ ہوتی ہے۔ علانیہ توبہ کا اس لیے کہتے ہیں کہ اگر سب کے سامنے کوئی گناہ کیا ہو، تاکہ جو لوگ اس کے کفر کو یا غلطی کو جانتے ہیں، جب تک آپ ان کے سامنے توبہ ظاہر نہیں کریں گے، وہ آپ سے بدگمان رہیں گے، آپ کی غیبت کریں گے، چغلی کریں گے، فلاں ایسا گناہ گار ہے، ایسا گناہ گار ہے۔ جب آپ اعلانیہ توبہ کر دیتے ہیں تو وہ بدگمانیاں ختم کریں گے اور غیبت ختم ہوگی۔ اس وجہ سے یہ نہیں ہے کہ اگر علانیہ گناہ کی آپ نے پوشیدہ طور پہ توبہ کی تو اللہ قبول ہی نہیں کرے گا، کرے گا، انشاءاللہ کرے گا، لیکن بہرحال نبی کریم کا حکم تو یہی ہے کہ علانیہ گناہ کرو تو علانیہ توبہ کرو، پوشیدہ گناہ کرو تو پوشیدہ، لیکن بڑی لاجک یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی۔ ایسی صورت میں اگر عورت نے توبہ کر لی اور اللہ نے مقبول کر لی ہو تو انشاءاللہ وہ مسلمان ہی فوت ہوئی ہوں گی۔ خلاصہ کلام یہ کہ چونکہ یہ معاملہ ڈاؤٹ فل ہے، اس لیے ان کے لیے آپ دعائے بخشش و مغفرت کر سکتے ہیں اور ثواب ایصال کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر یوں قید لگا لیں تو بہت ہی اچھا ہے کہ اللہ اگر وہ حالت ایمان میں رخصت ہوئی ہو تو اس کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اگر وہ حالت ایمان میں رخصت ہوئی تو میری اس نیکی کا ثواب، میں اس نیکی کا ثواب اس کو ایصال کرتی ہوں، قبول فرما لے۔ یوں شرط کر کے کر لیں تو بالکل احتیاط کے ساتھ معاملہ ہو جائے گا۔